خوش آمدید۔ آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو پیچیدہ اخلاقی قدریں سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے نا، لیکن اگر ہم انہیں لمبی لمبی نصیحتیں کرنے کے بجائے ان کی اپنی پسندیدہ زبان یعنی دلچسپ کہانیوں کے ذریعے سکھائیں تو یقین مانے نتائج بالکل حیران کن ہوتے ہیں۔ آج ہم مختلف حوالوں اور ریسرچ کی مدد سے یہی جانیں گے کہ کہانیاں کس طرح بچوں کے ننھے دلوں میں ایک انتہائی مضبوط کردار کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے جلدی سے آج کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاقی کہانیوں کی طاقت۔ نمبر 2، نماز جو ہماری روحانی بنیاد ہے۔ نمبر 3، ہمدردی اور بزرگوں کی مدد۔ نمبر 4، حقیقی خود ضبطی کی تعمیر۔ اور آخر میں نمبر 5، ہم دیکھیں گے کہ اخلاق کس طرح کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، اخلاقی کہانیوں کی طاقت یعنی دلوں کو اللہ سے جوڑنا۔ میم، ایکیڈیمیا کی ایک بہت ہی پیاری اور گہری بات ہے کہ جب ہم بچوں کو کہانیوں اور نظموں کے ذریعے سکھاتے ہیں تو نماز ان کے لیے کوئی سخت اصول نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسا روحانی سفر بن جاتی ہے جس کا وہ خود بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اصل میں ایمان کی تعلیم کم عمری سے ہی شروع کر دینی چاہیے، اور سچ پوچھیں تو کہانیوں کا استعمال سنت کے بالکل عین مطابق ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو بچوں کے ذہن اور ان کی عبادت کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط جذباتی پل بنا دیتا ہے۔ اب یہ موازنہ دیکھیں، یہ صورتحال کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ذرا خود سوچیں، ایک طرف ہمارے پاس سخت رسمی اصول ہیں جو اکثر بچوں کو بوجھل لگتے ہیں اور وہ ان سے بھاگتے ہیں، اور دوسری طرف دلچسپ کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں بغیر کسی پریشر کے بالکل قدرتی انداز میں ننھے دلوں کا ان کے دین کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیتی ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ اپنا پیغام کس پیکنگ میں دے رہے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نماز جو کہ روحانی بنیاد اور ایمان کی روشنی ہے۔ اب ذرا علی کی کہانی کو ذہن میں لائیں۔ تصور کریں کہ کچھ بچے باہر مزے سے کھیل رہے ہیں، وہ علی کو بھی بلا رہے ہیں کہ یار آ جاؤ، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ لیکن علی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر سیدھا مسجد جاتا ہے، سکون سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی بچوں کو کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ تھوڑے دیر کی تفریح کے مقابلے میں اندرونی سکون اور اللہ سے تعلق ہی دراصل ہمارے ایمان کی اصلی بنیاد ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اچھی مثال کیسے جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ علی کی چھوٹی بہن مریم جب اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو وہ بھی مسکرا کر اپنی سہیلیوں کو بہت پیار سے مسجد چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کا یہ میٹھا سا انداز سہیلیوں کے دل جیت لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ پورے گاؤں کے بچے مسجد میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں بچوں کی ہنسی اور اذان کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ یہ ہے وہ طاقت جو ایک بچے کا اچھا عمل پوری کمیونٹی میں پھیلا سکتا ہے۔ اب ذرا مرحا اور فاطمہ کی کہانی پر غور کریں۔ ذرا تصور کریں، ایک پرانا گھنا جنگل ہے، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، اچانک ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں سے ایک خوفناک سیاہ سا سایہ ابھرتا ہے۔ مرحا تو خوف سے بری طرح کانپنے لگتی ہے، لیکن فاطمہ بالکل نہیں گھبراتی۔ وہ بہت سکون سے کہتی ہے، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ وہیں مٹی پر سجدے میں گر کر اپنی نماز شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر فضا بالکل بدل جاتی ہے، ایک زبردست روشنی فاطمہ کے گرد پھیلتی ہے جو اس سارے اندھیرے اور ڈر کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنا شاندار منظر ہے! یہ کہانی بتاتی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی نماز ہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ روحانی بنیادوں کے بعد اب ہم تیسرے باب کی طرف آتے ہیں، ہمدردی یعنی اپنے بزرگوں کی مدد کرنا۔ یہاں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خاموشی سے کی گئی مدد سب سے بہترین مدد کیوں ہوتی ہے؟ ذرا اس پر سوچیں۔ ویسے تو ہر طرح کی مدد اچھی ہے، تو پھر خاموشی میں ایسا کیا خاص ہے؟ آئیے حمزہ کی کہانی سے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ حمزہ جو کہ بس ایک اسکول جانے والا بچہ ہے، اسے راستے میں ایک بوڑھے انکل ملتے ہیں جو ایک بہت بھاری ٹوکری اٹھائے تھکے ہارے چل رہے ہیں۔ حمزہ آگے بڑھتا ہے اور بالکل خاموشی سے ان کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ گھر جا کر اپنی امی کو بتاتا ہے کہ اسے اس چھوٹی سی مدد سے کتنا سکون ملا، تو اس کی امی ایک کمال کی بات کہتی ہیں، خاموشی سے کی گئی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے،
اور سچ میں یہی تو وہ اصل کردار ہے جو ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، حقیقی خود ضبطی یعنی سیلف ڈسپلن کی تعمیر۔ یہاں ہم خود ضبطی کو کوئی بورنگ چیز نہیں بلکہ ایک مسل یعنی ایک پٹھے کی طرح دیکھیں گے جسے روز کی پریکٹس سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ امیرہ کی روبک کیوب کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ امیرہ پہلا مقابلہ ہار جاتی ہے، وہ بہت اداس ہے، لیکن اس کی امی اسے بتاتی ہیں کہ بیٹا بٹ ٹیلنٹ کی نہیں، سیلف ڈسپلن کی ہے۔ وہ اسے ایک ٹائمر اور ایک جار دیتی ہیں اور پھر شروع ہوتی ہے روزمرہ کی روٹین، ٹک ٹک ٹک۔ ٹائمر چلتا ہے، امیرہ پریکٹس کرتی ہے اور روز جار میں ایک سکہ گرتا ہے۔ چھن جب دوست بلاتے ہیں کہ آؤ آئس کریم کھائیں تو وہ سختی سے منع کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ وہ اگلا مقابلہ شاندار طریقے سے جیت جاتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سب میں اصل گیم چینجر کیا تھا؟ وہ تھا یہ نمبر 30۔ جی ہاں، صرف 30 منٹ۔ روزانہ کی صرف 30 منٹ کی پریکٹس نے امیرہ کے اندر خود ضبطی کا ایک ایسا مضبوط مسل بنا دیا جس نے اسے جتوا دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلسل کی گئی چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی کتنے بڑے کمال کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے پر، اخلاق سے کامیابی تک کا سائنسی پس منظر۔ ہم نے کہانیاں تو سن لیں، لیکن کیا ان کی کوئی سائنسی بنیاد بھی ہے؟ بالکل ہے۔ جوبلی سینٹر